اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ مریم کی تفسیر: حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ بڑھئی کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ ان کا قصہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ کہتے ہیں رات کی تاریکی اور خلوت میں پست آواز سے دعا کی، جیسے کہ دعا کا اصل قاعدہ ہے۔ سورہ اعراف رکوع 7۔ ایسی دعا ریا سے دور اور کمال اخلاص سے معمور ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی خیال ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگتے تھے، اگر نہ ملے تو سننے والے ہنسیں، اور ویسے بھی عموماً بڑھاپے میں آواز پست ہو جاتی ہے، یعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے، سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے لگیں، یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا خوگر بنائے رکھا۔ اب اس آخری وقت اور ضعف پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعا رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مفسرین نے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شقیہ کے معنی یوں کیے ہیں کہ اے پروردگار، آپ کی دعوت پر میں کبھی شقی ثابت نہیں ہوا، یعنی جب آپ نے پکارا برابر امتثال امر اور اطاعت فرمانبرداری کی سعادت حاصل کی۔ ان کے بھائی بند قرابت دار نااہل ہوں گے۔ ڈر یہ ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعد اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں، اور جو دینی اور روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی، اسے اپنی شرارت اور بدتمیزی سے ضائع نہ کر دیں۔ یعنی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں، لیکن تو اپنی لامحدود و قدرت اور رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو سنبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں اس ضعف و پیری میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے، ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات نبوت کا وارث بنے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، ان کی وراثت دولت علم میں چلتی ہے۔ خود شیعوں کی مستند کتاب کافی کلینی سے بھی روح المعانی میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں، لہٰذا متعین ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب میں وراثت مالی مراد نہیں، جس کی تائید خود لفظ آل یعقوب سے ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے تمام آل یعقوب کے اموال و املاک کا وارث تنہا حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ بلکہ نفس وراثت کا ذکر ہی اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی وراثت مراد نہیں، کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ پھر دعا میں اس کا ذکر کرنا محض بیکار تھا۔ یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر بنی عمام اور دوسرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے، نہایت پست خیال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاعقید کی فکر میں پڑ جائیں کہ ہاں یہ کہاں جائے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے دولت مند بھی نہ تھے، بڑھئی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے۔ بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ 4 پیسے رشتہ داروں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں۔ الیاذ باللہ، یعنی ایسا لڑکا دیجیے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پسند کا ہو۔ یعنی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت پہنچی جس کا نام یحییٰ قبل از ولادت حق تعالیٰ نے تجویز فرما دیا۔ نام بھی ایسا انوکھا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ بعض سلف نے یہاں سمی کے معنی شبیہ کے لیے، یعنی اس شان و صفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے کوئی ایسا لڑکا اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا تھا، یا بعض خاص احوال و صفات مثلاً رقت قلب اور غلبہ بقا وغیرہ میں ان کی مثال پہلے نہ گزری ہوگی، واللہ اعلم۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سے سنے تو مزید طمانینت اور کے لیے بار بار پوچھتا اور کھود کرید کیا کرتا ہے۔ اس تحقیق سے لذت تازہ حاصل ہوتی اور بات خوب پکی ہو جاتی ہے۔ یہی منشا حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا تھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں انوکھی چیز مانگتے تعجب نہ آیا، جب سنا کہ ملے گی تب تعجب کیا۔ تعجب کی کوئی بات نہیں، انہی حالات میں اولاد مل جائے گی اور مشیت ایزدی پوری ہو کر رہے گی۔ یہ فرشتے نے کہا، یعنی تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو تو خدا کے ہاں مشکل نہیں، اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے سب آسان ہے۔ انسان اپنی ہستی ہی کو دیکھ لے، ایک زمانہ تھا
کہ یہ کوئی چیز نہ تھی، اس کے نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لایا، پھر جو قادر مطلق لا شے محض کو شے بنا دے، کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس پر تو بطریق اولا قدرت ہونی چاہیے۔ یعنی باوجود تندرست ہونے کے جب کامل 3 رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکے، اس وقت سمجھ لینا کہ حمل قرار پا گیا ہے۔ اس کے متعلق مفصل کلام آل عمران کے فوائد میں گزر چکا، ملاحظہ کر لیا جائے۔ یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان گفتگو کرنے سے رک گئی، حجرے سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ یہ کہنا یا تو حسب معمول سابق واعظ و نصیحت کے طور پر ہوگا، یا نعمت الہیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی ذکر و شکر میں ان کے شریک حال ہوں، کیونکہ جیسا آل عمران میں گزرا، حضرت زکریا کو حکم تھا کہ ان 3 دن میں خدا کو بہت کثرت سے یاد کریں، اور خاص تسبیح کا لفظ شاید اس لیے اختیار کیا ہوں کہ اکثر عجیب و غریب سما دیکھنے پر آدمی سبحان اللہ کہا کرتا ہے۔ یعنی تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں کو جو تم پر یا دوسرے انبیاء پر نازل کیے گئے ہوں، خوب مضبوطی اور کوشش سے تھامے رکھو، ان کی تعلیمات پر خود عمل کرو اور دوسروں سے کراؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی علم کتاب لوگوں کو سکھلانے لگا زور سے، یعنی باپ ضعیف تھے اور یہ جوان، یعنی لڑکپن ہی میں ان کو حق تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکمت، فراست صادقہ، احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرما دی تھی۔ لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا، کہا ہم اس واسطے نہیں بنائے گئے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادت کے خلاف ان کو لڑکپن ہی میں نبوت بھی مرحمت فرما دی۔ یعنی واللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی، محبت و محبوبیت عنایت فرمائی تھی، اور صاف ستھرا پاکیزہ روح، پاکیزہ خو، مبارک و سعید، متقی و پرہیزگار بنایا۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا ارادہ کیا، خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں۔ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، یعنی متکبر، سرکش اور خودسر نہ تھا۔ یعنی آرزو کے لڑکے اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں، وہ ویسا نہ تھا۔ اللہ جو بندے پر سلام بھیجے محض تشریف و عزت افزائی کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کچھ گرفت نہیں۔ یہاں یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی سے غرض تعمیم اوقات و حوالے، یعنی ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک کسی وقت اس پر خوردہ گیری نہیں، خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون و مصون ہے۔ یعنی غسل حیض کرنے کو یہی پہلا حیض تھا۔ 13 برس کی عمر تھی یا 15 برس کی، شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھا، اس لیے نصارہ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں پہنچے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں، اور ممکن ہے یہ حضرت مریم کی انتہائی عفت و پاک بازی کا امتحانی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دعائی محرکات بھی اس کے جذبات و عفاف و تقویٰ کو ادنیٰ ترین جنبش نہ دے سکے۔ مریم نے اول و حلا میں سمجھا کہ کوئی آدمی ہے، تنہائی میں دفتن ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئی اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا، جیسا کہ پاک و نورانی چہرے سے روشن تھا، تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کرے گا، یعنی گھبراؤ نہیں۔ میری نسبت کوئی برا خیال آیا ہو تو دل سے نکال دو، میں آدمی نہیں، تیرے اسی رب کا جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اسی لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکا عطا کروں۔ غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب و نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک و صاف ہوگا۔ مریم کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں جو اس کو حلال طریقے سے چھو سکتا، اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راہنہ پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسے کم و کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔
یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا گزشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے، یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکمت اسی کو مقتضی ہے کہ بدون مس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے، اور وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا۔ اسی طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں، پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔ کہتے ہیں فرشتے نے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا۔ وفی البحر وذکروا ان جبرائیل علیہ السلام نفخ فی حبیب وظاہر، یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا، شرم کے مارے سب سے علیحدہ ہو کر کسی بعید مکان میں چلی گئیں۔ شاید یہ وہی جگہ ہو جسے بیت الملحم کہتے ہیں، یہ مقام جسے بیت اللحم کہتے ہیں، یہ مقام بیت المقدس سے 8 میل ہے، یعنی دردزہ کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب جہاں پہنچی ہوں، اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی و بے کسی، سامان ضرورت اور راحت کا فقدان، اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاک باز عفیفہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ اس کرب و اضطراب کے غلبے میں کہہ اٹھیں، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ شدت کرب و اضطراب میں گزشتہ بشارات بھی جو فرشتے سے سنی تھیں یاد نہ آئیں۔ وہ مقام جہاں حضرت مریم کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا، اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائی دی کہ غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو، نیچے کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی، یہ تو پینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے اسی کھجور کو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ بعض سلف نے سری کے معنی عظیم الشان سردار کے لیے، یعنی خدا تعالیٰ تو اس سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے، جنہوں نے سری کے معنی چشمہ یا نہر کے لیے لیے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خرق عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت پر بے موسم لگ گئیں۔ ان خوارق کا دیکھنا مریم کی تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا، اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حالت میں یہ چیزیں مریم کے لیے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوگی، یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمے کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر آگے کا غم نہ کر، خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر دینا کہ میں روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے، ہماری شریعت میں ایسی نیت درست نہیں، اور کئیوں میں نے مانا ہے کہ مطلب ہے کہ روزے کی نظر کر کے ایسا کہہ دینا کی قید شاید اسی لیے لگائی گئی کہ فرشتے سے بات کرنا منع نہ تھا۔ یعنی جب بچہ گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ دیکھ کر سجدہ رہ گئے، کہنے لگے مریم تو نے غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی؟ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ ہوا ہے۔ یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا محل تعجب ہے۔ مریم کو اخت ہارون اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، گویا اخت ہارون سے مراد اخت قوم ہارون ہوئی، جیسے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ میں ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا ہے، حالانکہ عاد ان کی قوم کے مورث سے اعلیٰ کا نام تھا، اور ممکن ہے اخت ہارون کے ظاہری معنی لیے جائیں، جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہے۔ اس وقت بھی لوگ انبیاء و صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاک باز تھا، ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے، اوپر جا کر تیرا نسب ہارون علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ یعنی مریم نے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو، یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ ستم ظریفی کے بچے سے پوچھ لو، بھلا ایک گود کے بچے سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں؟ من کانا فی المہد صبیا، من کانا کا لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ صبی نہیں رہا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ مثلاً کان اللہ غفور الرحیم،
من کان کا استعمال ایسے مضمون کے لیے ہوا جس کا سلسلہ زمانے ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا، اور یہاں من کان فی المہد صبیًا تعبیر کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نفی تکلیم کو ایک ضابطے کے رنگ میں پیش کیا، یعنی نہ صرف عیسیٰ بلکہ ہر اس شخص سے جو گود میں بچہ ہو کلام کرنا عادتاً محال ہے۔ قوم کی طرف سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خود مسیح علیہ السلام کے حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ میں بندہ ہوں اللہ کا، یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں، جیسے کہ اب نصارہ کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ اسی عقیدے کی تردید کے لیے پہلے حضرت مسیح کی ولادت وغیرہ کے تفصیلی حالات بیان فرمائے اور مجھ کو خدا نے نبی بنایا، یعنی مفتری اور کاذب نہیں جیسا کہ یہود گمان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران اور مائدہ میں حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 بچوں کے مہد میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم شرط یعنی کا فی المہد کا انکار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نصارہ کی قرآن تقلید کے سوا کچھ نہیں، یعنی جب تک زندہ رہوں، جس وقت اور جس جگہ کے مناسب، جس قیمت، جس جگہ کے مناسب، جس قسم کی صلاۃ و زکوٰۃ کا حکم ہو اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں۔ جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں، اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں، کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور رہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا رہے، خواہ صاحب کا مالک ہو یا نہ ہو، ہر وقت روزے رکھتا رہے، ہر وقت حج کرتا رہے؟ حضرت مسیح کے متعلق بھی ما دمت حیا کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ لفظ صلاۃ کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہاں کی طرف صلاۃ کی نسبت کی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر والصافات کل قد علم صلاتہ تسبیحا، سورہ نور رکوع 6۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلات کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلات و تسبیح کس رنگ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت نما برکت و مدح کے ہیں، جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے مواقع پر ہوا۔ اسی رکوع میں حضرت مسیح کی نسبت غلاماً زکیہ کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا وحنان من لدنا وزکوٰۃ سورہ کہف میں ہے، خیر من زکوٰۃ واقربا رحما۔ اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لیے جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے مراد جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، پھر لفظ اوثانی اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو مقتضی نہیں کہ وقت عیسیٰ ہی سے اس پر عمل و درآمد شروع ہو جائے۔ نیز بہت ممکن ہے کہ ما دمت حیا سے یہی زمینی حیات مراد لے لی جائے، جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ ہم سے کچھ مانگ۔ اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دیجیے کہ دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے، ورنہ شہداء کے لیے نفس حیات کی قرآن میں اور خود اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا اگر بالفرض اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے، بالفرض ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی اسناد کتب حدیث میں کہیں پتہ نہیں، چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لیے صرف ماں کا نام لیا۔ یہ سب جملے جو بصیغہ ماضی لائے گئے بے شک اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں گے، لیکن اس طرح کے مستقبل متیقن الوقوع کا گویا ماضی فرض کر لیا گیا، جیسے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ میں اس طرح مسیح علیہ السلام نے بچپن میں ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبہ کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ گویا پائی جا چکی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خارق عادت گفتگو سے اور ان اوصاف خصال سے جو بیان کیے نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچے کا بولنا اور ایسے جامع مؤثر کلام طبعاً دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا، پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں ظاہر ہے وہ علیاذ باللہ ولد
الزنا کیسے ہو سکتی ہیں، جیسا کہ خود ان کے اقرار مکانہ ابو کی امرأ سو ان و مکانت ام کے بغین سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فروق و اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔ اس جملے کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت یحییٰ کے ذکر میں گزر چکا، فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا، یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی نے سلام اور السلام کا فرق بھی قابل لحاظ ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان و صفت یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ ایک سچی اور کھلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ جھگڑے ڈال دیے اور طرح طرح کے اختلافات کھڑے کر دیے، کسی نے ان کو خدا بنا دیا، کسی نے خدا کا بیٹا، کسی نے کذاب و مفتری کہا، کسی نے نسب وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہ ہے جو ظاہر کر دی گئی، خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں، جھوٹے مفتری نہیں، سچے پیغمبر ہیں، ان کا حسب نفس سب پاک و صاف ہے، خدا نے ان کو کلمت اللہ فرمایا، اور ممکن ہے قول الحق کے معنی بھی یہاں کلمت اللہ کے ہوں، جس کے ایک کن ہو جا کہنے میں ہر چیز موجود ہے، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی؟ کیا الیاذ باللہ اولاد ضعیفی میں سہارا دے گی، یا مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی، یا اس کے بعد نام چلائے گی؟ اور اگر شبہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر حضرت مسیح کا باپ کسے کہیں؟ اس کا جواب ہی اسی جملے کن فیکون میں آ گیا، یعنی ایسے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بچے کو بن باپ پیدا کر دے۔ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ دوسرے تعلقات زنا شوئی کا بھی اقرار کریں گے؟ استغفر اللہ۔ باپ مان کر بھی بہرحال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہوگا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے، پھر بدون باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے، گویا بیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو قال انی عبداللہ سے نقل کی گئی تھی، یہ اس کا تکملہ ہوا درمیان مخاطبین کی تنبیہ کے لیے۔ ذالک عیسی ابن مریم سے حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو وذکر فی الکتاب مریم کے ساتھ لگایا جائے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں مریم و مسیح کا حال سنا کر جو مذکور ہو چکا کہہ دو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، بے شک تنہا اسی کی بندگی کرو، بیٹے پوتے مت بناؤ، سیدھی رائے توحید خالص کی ہے جس میں کچھ ایچ پیچ نہیں، سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے، لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لیے اور جدا جدا راہیں نکال لی۔ سو جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں انہیں بڑے ہولناک دن روز قیامت کی تباہی سے خبردار رہنا چاہیے جو یقیناً پیش آنے والی ہے۔ یعنی آج تو جبکہ سننا اور دیکھنا مفید تھا، بالکل اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گی، اس وقت وہ باتیں سنیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں گے، اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کافروں کو پچھتانے کا بہت مواقع پیش آئیں گے، آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا، اور ندا آئے گی کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ پڑیں، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت کافر بالکل نا امید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی اس وقت انہیں یقین نہیں کہ واقعی ایسا دن آنے والا ہے، وہ غفلت کے نشے میں مخمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں پڑے ہیں۔ کاش اس وقت آنکھیں کھولتے اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے، اس دن پچھتانے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، یعنی کسی کا ملک یا ملک باقی نہ رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی، وہی بلا واسطہ حاکم متصرف الاطلاق ہوگا، جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث باقی رہ جائے گا، ملک و ملک کے لمبے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت مسیح و مریم کا قصہ بیان فرما کر نصارہ کا رد کیا گیا تھا کہ جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو شرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کسی طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور آخرکار وطن غرب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد میں اور اسی کے دین پر ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم کا رویہ کیا رہا ہے، اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔
صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ سچ کہنے والا، جو اپنی بات کو عمل سے سچ کر دکھائے، یا وہ راست پاس پاک تینہ جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اکمل استعداد موجود ہو، جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا توقف اس کے دل میں اتر جائے، شک و تردد کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے، اور چونکہ صدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں، اس لیے آگے صدیقن کے ساتھ نبیًا فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ کذبات ثلاثت کی حدیث اور نہن احقاب بالشک میں من ابراہیم وغیرہ روایات میں کذب و شک کے وہ معنی مراد نہیں جو سطح کلام سے مفہوم ہوتے ہیں، یعنی جو چیز دیکھتی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آ سکے مگر واجب الوجود نہ ہو، اس کی عبادت بھی جائز نہیں۔ چہ جائے گا ایک پتھر کی بے جان مورتی جو نہ سن سکے نہ دیکھے نہ ہماری کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی، اس کو معبود ٹھہرا لینا کسی عاقل اور خوددار کا کام نہیں ہو سکتا۔ بے شک یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معاد وغیرہ کا صحیح علم دیا اور حقائق شریعت سے آگاہ کیا، اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا جو رضائے حق تک پہنچانے والی ہے، اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ترچھے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ بتوں کو پوجنا شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی، یا نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ عصا میں ادھر بھی توجہ دلائی ہو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سربسجود ہونے کا حکم دیا گیا، لہذا اولاد آدم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنا لیں۔ یعنی رحمان کی رحمت عظیمہ تو چاہتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو، لیکن تیری بدعمالیوں کی شامت سے ڈر ہے کہ ایسے حلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آ جائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس نے پھنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے، یعنی کفر و شرک کی مزاولت سے آئندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء شیطان کے گروہ میں شامل کر کے دائمی عذاب میں ڈھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں، یعنی کفر کے وبال سے کچھ آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگے شیطان سے، یعنی بتوں سے۔ اکثر لوگ ایسے ہی وقت شرک کرتے ہیں۔ واللہ عالم۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بد عقیدہ ہے، بس اپنی بد اعتقادی اور وعظ و نصیحت کو رہنے دے، ورنہ تجھ کو کچھ اور سننا پڑے گا، بلکہ میرے ہاتھوں سنگسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت عمر بھر کے لیے دور ہو جا، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہو جا۔ یہ رخصت یا متارکت کا سلام ہے، جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات یوں ہوئی تو ہمارا سلام لو۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سورہ قصص رکوع 6۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگیں اور بیٹا ماں باپ کو میٹھی بات کہہ کر نکل جائے، وہ بیٹا عاق نہیں۔ امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم نے استغفار کا وعدہ ابتداءً کیا تھا، چنانچہ استغفار کرتے رہے، جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب موقوف کیا ہے۔ یہ بحث سورہ توبہ برات میں مکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین کے تحت میں گزر چکی ہے، ملاحظہ کر لی جائے۔ یعنی میری نصیحت کا جب کوئی اثر تم پر نہیں بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا، تم کو تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدائے واحد کی عبادت کر سکوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا ادھر سے ضرور اجابت ہوگی۔ میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلاؤ سن نہیں نہ سکے۔ یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور ان سے سکون حاصل کریں۔ شاید یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے، نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ انہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا جس میں سینکڑوں نبی ہوئے۔ یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ چنانچہ تمام مذاہب و
ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں، اور امت محمدیہ دائماً اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم کی دعا وجعلہ لی لسان صدق فی الآخرین کی مقبولیت کا ثمرہ ہے، یعنی قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجیے، کیونکہ وہ اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلے کے اولو العزم پیغمبر اور مشرع اعظم ہوئے ہیں، اور جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مشرکین مکہ کو متنبہ کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرے سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشن گوئی کے موافق اسماعیلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں۔ شاید اسی لیے حضرت موسیٰ کے بعد روح سخن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے وہ نبی ہے۔ انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی مکذبین کے مقابلے پر جداگانہ امت کی طرف مبعوث ہوں یا نئی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہوں، وہ رسول نبی یا نبی رسول کہلاتے ہیں۔ شریعت میں جزئی تصرف مثلا کسی عام کی تحسیس یا مطلق کی تقید وغیرہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں، عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق جیسا کہ قرآن کے بعد مواضع میں پایا جاتا ہے وہ اس معنی مصطلح کے اعتبار سے نہیں، وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں واللہ عالم۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آنکھ کی چمک محسوس کر کے طور پہاڑ کی اس مبارک و میمون جانب میں پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر بن منہ سے خدا کا کلام سن رہے تھے جو بدون توسط فرشتے کے ہو رہا تھا، اور روحانی طور پر اس قدر قرب و الف حاصل تھا کہ غیبی کلموں کی آواز سنتے تھے جن سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔ وحی کو بھید اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر استماع میں شریک نہ تھا، گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی، واللہ عالم۔ یعنی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کام مددگار ہوئے جیسا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی۔ سورہ قصص رکوع 4 اور سورہ طٰہٰ رکوع 2 حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لیے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون بڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے لیے کی تھی۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسحاق پر ظاہر ہوتی ہے کہ ان کو صرف نبی فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی کہا گیا۔ صحیح مسلم حدیث میں ہے ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل کو چن لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں جو ابراہیمی شریعت دے کر بنی جرہم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ خدا سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھلایا۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تک تو آئے میں اسی جگہ رہوں گا، کہتے ہیں وہ 1 برس نہ آیا، یہ وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ قبل از بعثت آپ سے عبداللہ بن ابی الحمرا نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے میں بھی آتا ہوں۔ آپ 3 دن تک اسی جگہ رہے۔ جب وہ واپس آئے تو فرمایا کہ تو نے ہم کو تکلیف دی، میں حد وعدہ 3 دن سے یہیں ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہوئی جب اپنے باپ ابراہیم سے کہا، سورہ صافات رکوع 3، اور اسی طرح کر کے دکھایا، کیونکہ گھر والے قریب ہونے کی وجہ سے ہدایت کے اول مستحق ہیں، ان سے آگے کو سلسلہ چلتا ہے، اسی لیے دوسری جگہ فرمایا سورہ طٰہٰ رکوع 8 اور سورہ تحریم رکوع 1 خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا۔ سورہ شورى رکوع 11 بعض کہتے ہیں کہ یہاں اہل سے ان کی ساری قوم مراد ہے، چنانچہ عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں اہلہ کی جگہ قومہ تھا، واللہ علم۔ یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا خود اپنے اقوال و افعال میں پسندیدہ مستقیم الحال اور مرضی الخصال تھا۔ راجح یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم و حساب کا علم، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحے کا بنانا اول ان سے چلا۔ والعالم شب معراج میں نبی کریم کے چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، یعنی قرب و عرفان کے بہت بلند مقام اور اونچی جگہ پر پہنچایا۔ بعض کہتے ہیں حضرت مسیح کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات مفسرین نے نقل کی ہیں، ابن کثیر نے ان پر تنقید کی ہے۔ واللہ اعلم، یعنی جن انبیاء کا ابتدائی سورت سے یہاں تک ذکر ہوا، اسی قسم کے لوگوں پر حق تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہ سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور ادریس علیہ السلام کے سوا باقی سب ان کی اولاد بھی ہیں، جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، اور بعد ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، مثلا اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام، اور بعد اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بعض موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام یعنی طریق حق کی طرف ہدایت کی اور منصب نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی باوجود اس قدر مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے شان عبودیت و بندگی میں کامل ہیں، اللہ کا کلام سن کر اور اس کے مضامین میں سے متاثر ہو کر نہایت عاجزی اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے تا ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان سے حاصل ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا یہ تو سجدہ ہوا، آگے بکا کہاں ہے؟ بعض مفسرین نے یہاں آیات رحمان سے خاص آیات سجود اور سجدہ سے سجود تلاوت مراد لیا ہے، مگر ظاہر وہ ہے جو تقریر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بنا لو۔ وہ تو اگلوں کا حال تھا، یہ پچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزوں اور نفسانی خواہشات میں پڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے ضائع کر دیا۔ بعض تو فرضیت ہی کے منکر ہو گئے، بعض نے فرض جانا مگر پڑھی نہیں، بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شروع تو حقوق کی رعایت نہ کی۔ ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سزا میں پھنساتی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں ڈھکیلا جائے گا جس کا نام ہی غی ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بھی بند نہیں جو گناہ گار سچے دل سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالحہ کا راستہ اختیار کر لے اور اپنا چال چلن درست رکھے۔ بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا، ثابت جرائم کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، نہ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث میں ہے التائب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ جب یہ بندے اندیکھی چیزوں پر پیغمبروں کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدا کی عبادت کی، تو اللہ نے ان سے جنت کی اندیکھی نعمتوں کا وعدہ فرما لیا جو بالضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔ بے شک یعنی جنت میں لغو و بیکار باتیں اور بیہودہ شور و شغب نہ ہوگا، ہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے سلام علیک کی آوازیں بلند ہوں گی۔ صبح و شام سے جنت کی صبح و شام مراد ہے۔ وہاں دنیا کی طرح طلوع و غروب نہ ہوگا جس سے رات دن اور صبح شام مقرر کی جائے، بلکہ خاص قسم کے انوار کا توارد و تنوع ہوگا جس کے ذریعے سے صبح و شام کی تحدید و تعین کی جائے گی، حسب عادت و معمول صبح و شام جنت کی روزی پہنچے گی، ایک منٹ کے لیے بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی۔ وہ روزی کیا ہوگی اس کی کیفیت خدا ہی جانے۔ حدیث میں ہے یسبحون اللہ بکرۃ و عشیٰ، یعنی جنتی صبح و شام حق تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے، گویا جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا بھی ملتی رہے گی، یعنی میراث آدم کی کہ اول ان کو بہشت ملی ہے، اور شاید لفظ میراث اس لیے اختیار فرمایا ہو کہ اقسام تملیک میں یہ سب سے زیادہ اتم و احکم قسم ہے، جس میں نہ فسق کا احتمال، نہ لوٹائے جانے کا، نہ ابطال و اقالے کا۔ ایک مرتبہ جبرائیل کئی روز تک نہ آئے، آپ منقبض تھے۔ کفار نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے خفا ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس طعن سے آپ اور زیادہ دلگیر ہوئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اتنے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو سکھلایا کہ جواب میں یوں کہو
یہ کلام ہوا اللہ کا جبرائیل کی طرف سے، جیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کو سکھلایا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ہم خالص عبد پر عبد معمور ہیں، بدون حکم الہی ایک پر نہیں ہلا سکتے۔ یہ ہمارا چڑھنا اترنا سب اس کے حکم و اذن کے تابع ہے۔ وہ جس وقت اپنی حکمت کاملہ سے مناسب جانے ہم کو نیچے اترنے کا حکم دے، کیونکہ ہر زمانہ ماضی مستقبل حال اور ہر مکان آسمان زمین اور ان کے درمیان کا علم اسی کو ہے بے شک، اور وہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے۔ وہی جانتا ہے کہ فرشتے کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجنا چاہیے۔ مقرب ترین فرشتہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ خدا کا ہر کام برمحل اور بروقت ہے، بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی بارگاہ میں رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کا جلد یا بدیر آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ تنبیہ بل ہمارے آگے پیچھے کہا، آسمان و زمین کو اترتے ہوئے زمین آگے اور آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے پیچھے ہی آگے، اور اگر آگے پیچھے سے تقدم و تاخر زمانی مراد ہو تو زمانہ مستقبل آگے آنے والا اور زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا اور زمانہ حال دونوں کے بیچ میں واقع ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ جنت کے وارث اتقیاء خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ ڈرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضے میں تمام زمان و مکان ہے اور جس کے حکم و اجازت کے بدون بڑے سے بڑا فرشتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے کہ فرشتوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے، اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے مخلص بندوں کو یہاں نہیں بھولتا وہاں بھی نہیں بھولے گا، ضرور جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا، اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس فرشتے حکم الہی کے موافق وقت معین پر آتے ہیں، جنت میں جنتیوں کی غذا روحانی اور جسمانی بھی صبح و شام اوقات مقررہ پر آئے گی۔ یعنی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ مت کر، اپنے دل کو خدا کی بندگی پر جمائے رکھ جو سارے جہاں کا رب ہے اور سب سے نرالی صفات رکھتا ہے۔ اللہ کے نام اس کی صفات ہے، یعنی کوئی ہے اس کی صفت کا جس میں اس جیسی صفات موجود ہوں، جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے۔ گزشتہ رکوع میں نیکوں اور بدوں کا انجام بیان فرمایا تھا جو مرنے کے بعد ہوگا۔ جو لوگ مر کر زندہ ہونے کو محال یا مستبد سمجھتے ہیں، یہاں ان کے شبہات کا جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی انکار و تعجب کی راہ سے کہتا ہے کہ مر گل کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے اور مٹی میں مل کر مٹی بنیں گے تو کیا اس کے بعد پھر ان قبروں سے زندہ نکالے جائیں گے اور پردہ عدم سے نکل کر پھر منصہ وجود پر جلوہ گر ہوں گے۔ یعنی آدمی ہو کر اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتا کہ چند روز پہلے وہ کوئی چیز نہ تھا۔ کہ تعالیٰ نے نابود سے بود کیا، کیا وہ ذات جو لاشے کو شے اور مادو میں محض کو موجود کر دے اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے؟ آدمی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یاد نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ۔ سورہ روم رکوع 3۔ یعنی یہ منکرین ان شیاطین کی میت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو اغوا کر کے انہیں گمراہ کرتے تھے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا، یعنی مارے دہشت کے کھڑے سے گر پڑیں گے اور چین سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے۔ یہی ہوا گھٹنوں پر گرنا، یعنی منکرین کہ ہر فرقے میں جو زیادہ بدماش، سرکش اور اکڑ باز تھے انہیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق اور دوزخ کا حقدار ہوگا وہ خدا کے علم میں ہے، اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا۔ یعنی ہر نیک و بد، مجرم و بری اور مومن و کافر کے لیے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور دوزخ پر اس کا گزر ہوگا، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ ہی دوزخ پر کیا گیا ہے۔ جیسے عام محاورات میں پل صراط کہتے ہیں، اس پر لا محالہ سب کا گزر ہوگا۔ خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجے کے موافق وہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے اور گناہگار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے، الیاذ باللہ۔ پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق نیز انبیاء و ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گناہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا دوزخ سے نکالے جائیں گے، صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ برود و سلام بن جائے گی، وہ بے کھٹکے
اس میں سے گزر جائیں گے، واللہ عالم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اس دخول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، یعنی کفار قرآن کی آیتیں سن کر جن میں ان کا برا انجام بتلایا گیا ہے ہنستے ہیں اور بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے الزام کے موافق آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونوں فریقی موجودہ حالت اور دونویں پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا۔ کیا آج ہمارے مکانات، فرنیچر اور بود و باش کے سامان تم سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس تمہاری سوسائٹی سے معزز نہیں؟ یقیناً ہم جو تمہارے نزدیک باطل پر ہیں تم اہل حق سے زیادہ خوشحال اور جتھے والے ہیں۔ جو لوگ آج ہم سے خوف کھا کر کوہ صفا کی گھاٹی میں نظر بند ہوں، کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ کل وہ چھلانگ مار کر جنت میں جا پہنچیں گے اور ہم دوزخ میں پڑے جلتے رہیں گے؟ یہ ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن جب انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں سرکشی کی اور تکبر و تکافر کو اپنا شعار بنا لیا، خدا تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دنیا کے نقشے میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ پس آدمی کو چاہیے کہ دنیا کے فانی ٹپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے۔ عموماً متکبر دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر نہنوں کو ہلاکت کا لقمہ بنا کر کرتے ہیں۔ مال، اولاد یا دنیوی خوشحالی مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں، یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑا اسے گمراہی میں جانے دے، کیونکہ دنیا جانچنے کی جگہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو عمل کی فی الجملہ آزادی دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت اور حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ جو اپنے کسب و ارادے سے کوئی راستہ اختیار کر لے اس کو نیک و بد سے خبردار کر دینے کے بعد اسی راستے پر چلنے کے لیے ایک حد تک آزاد چھوڑ دے۔ اس لیے جو بدی کی راہ چل پڑا اس کے حق میں دنیا کی مرفع الحالی اور درازی عمر وغیرہ تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ نیک و بد یہاں رلے ملے ہیں، آخرت میں پوری طرح جدا ہوں گے، اصلی بھلائی برائی وہاں ملے گی۔ یعنی کفار مسلمانوں کو ذلیل و کمزور اور اپنے کو معزز و طاقتور سمجھتے ہیں، اپنے عالیشان محلات اور بڑی بڑی فوجوں اور جتھوں پر اتراتے ہیں، کیونکہ خدا نے بھی ان کی مانگ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ جس وقت گلا دبایا جائے گا، خواہ وہ دنیوی عذاب کی صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے۔ اس موقع پر تمہارے سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئیں گے۔ یعنی جیسے گمراہوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کے بالمقابل سوجھ بوجھ کر راہ ہدایت اختیار کر لے، ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر اڑے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی رونق رب کے ہاں کام کی نہیں، نیکیاں سب رہیں گی اور دنیا نہ رہے گی۔ آخرت میں ہر نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انجام ملے گا۔ یعنی کفر کے باوجود آپ نے یہ جرات دیکھی۔ ایک کافر مالدار ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا، تو مسلمانی سے منکر ہو تو تیری مزدوری دوں؟ اس نے کہا، اگر تو مرے اور پھر جیے تو بھی میں منکر نہ ہوں۔ اس نے کہا، اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہی مال و اولاد وہاں بھی ہوگا، تجھ کو مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے۔ کافر چاہے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے یا کفر کے باوجود اخروی عیش و تنم کے مزے اڑائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسے یقین و وثوق سے جو دعویٰ کر رہا ہے کہ غیب کی خبر پالی ہے یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں۔ ایک گندے کافر کی کیا بساط کہ وہ اس طرح کی غیبیات تک رسائی حاصل کر لے۔ رہا خدا کا وعدہ، وہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے لا الہ الا اللہ اور عمل صالح کی امانت خدا کے پاس رکھ دی۔ یعنی یہ قول بھی شامل مثل کر لیا جائے اور مال و اولاد کی جگہ اس کی سزا بڑھا دی جائے گی جو بتلا رہا ہے، یعنی مال اور اولاد۔ چنانچہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کر لی جائیں گی۔ قیامت میں اکیلا حاضر ہوگا، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ دے گی۔ یعنی مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے دلائیں گے، حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ محض سودائے خام ہی جو اپنے دماغوں میں پکار رہے ہیں، حالانکہ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں۔ محض سودائے خام ہے جو اپنے دماغوں میں پکار رہے ہیں، یعنی وہ معبود مدد تو کیا کرتے، خود ان کی بندگی سے بیزار ہوں گے اور ان کے مد مقابل ہو کر بجائے عزت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ سورہ احقاف رکوع 1۔ یعنی شیطان انہی بدبختوں کو گمراہی کا بڑھاوا دیتا اور انگلیوں پر نچاتا رہتا ہے جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوہ اختیار کر لیا۔ اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تحریض و اغوا سے گمراہی میں
پڑ جائیں گے تو جانے دیجیے، آپ ان کی سزا دہی میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باغ ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے تاکہ ان کی زندگی کے گنے ہوئے دن پورے ہو جائیں۔ ان کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں گنا جا رہا ہے۔ ادنا سے ادنا حرکت بھی ہمارے احاطہ علمی اور دفاتر اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جس طرح ڈھور ڈگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں، اس طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا، مثلا ملائکہ، انبیاء، صالحین وغیرہ، ہم وہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے۔ بدون اجازت کسی کو زبان ہلانے کی طاقت نہ ہوگی، اور سفارش بھی انہی لوگوں کی کریں گے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں۔ کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔ بہت آدمیوں نے تو غیر اللہ کو معبود ہی ٹھہرایا تھا، لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی۔ مثلا نصارہ نے مسیح کو، بعض یہود نے عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، علیاذ باللہ۔ یعنی یہ ایسی بھاری بات کہی گئی اور ایسا سخت گستاخانہ کلمہ منہ سے نکالا گیا جسے سن کر آسمان، زمین اور پہاڑ مارے ہول کے پھٹ پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بھڑک اٹھے تو عالم و تہ و بالا ہو جائے اور آسمان و زمین تک کے پرخچے اڑ جائیں۔ محض اس کا حلم مانے ہیں کہ ان بےہودگیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا۔ جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان، زمین، پہاڑ، غرض ہر علوی و سفلی چیز شہادت دے رہی ہے، انسان کی جسارت کہ اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے علیاذ باللہ۔ اس کی شان تقدیس و تنزیہ اور کمال غنا کے منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصارہ جس غرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں، یعنی کفار کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کو رحمان مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی، یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سب محکوم و محتاجوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا؟ یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے۔ اس وقت تمام تعلقات اور ساز و سامان علیحدہ کر لیے جائیں گے۔ فرضی معبود اور بیٹے پودے کام نہ دیں گے، یعنی ان کو اپنی محبت دے گا یا خود ان سے محبت کرے گا یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اول جبرائیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ وہ آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں، آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی محبت زمین پر پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندے کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے، یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین اور صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے۔ ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی ہے، بعد قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، اور ورنہ ابتداءً محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی طرف جھکنا مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ یہ آیت مکی ہے اور مکے میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا تھوڑے دنوں بعد اسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حق تعالیٰ نے ان کی وہ محبت اور الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی قرآن کریم نہایت سہل اور صاف زبان میں کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت سناتا اور جھگڑالو لوگوں کو بدکرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ یعنی کتنی ہی بدبخت قومیں اپنے جرائم و پاداش میں ہلاک کی جا چکی، جن کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کی لن ترانیوں کی ذرا سی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ پر جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر آیت اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں وہ بے فکر نہ ہوں۔ ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آ گھیرے جو چشم زون میں تہس نہس کر ڈالے۔ بے شک یا رب العالمین۔